بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ندیم بھائی کویت سے پوچھتے ہیں کہ ایسے امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے جس کی پوری تعلیم دیوبندی ادارے میں ہوئی مگر صلاۃ و سلام اور فاتحہ کا منکر نہیں؟ یہاں کچھ نوجوان اسے امام بنانے کو راضی نہیں کہ اس کا عقیدہ معلوم نہیں، اسی وجہ سے وہ نماز الگ پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ احتیاط میں کوئی برائی نہیں ہے، بعض جگہ سنی بن کے آتے ہیں، پیر بن کر آتے ہیں، نیاز و فاتحہ کا کھاتے بھی ہیں، صلاۃ و سلام میں شامل بھی ہوتے ہیں، مگر اپنی خواصت سے باز نہیں آتے، پھر فتنہ پھیلاتے ہیں۔ اگر وہ نوجوان احتیاط کے طور پہ ایسا کر رہے ہیں تو کوئی برائی نہیں، ان پر کوئی حکم نہیں ہے، البتہ اس کا عقیدہ جان لینا چاہیے۔ فقط ادارے میں پڑھنے سے دیوبندی نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کتنے ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ سے فضیلت مکمل کی، اس کے بعد دیوبندی ادارے کے اندر عربی ادب کے لیے گئے، باقاعدہ پڑھا، وہاں سے سند حاصل کی، آج کوئی ان میں رئیس القلم ہے، آج ان میں کوئی مفکر اسلام ہے، اور پوری دنیا میں وہ اہل سنت و جماعت کا کام کر رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو پھیلا رہے ہیں، اور ان کے ایمان و عقیدے میں اعمال میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ متسلب سنی ہے۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پلٹ جاتا ہے، جیسے بہار میں ایک مناظرے میں ایک دیوبندی عالم عبدالحکیم قاسمی، انہوں نے باقاعدہ توبہ کی، اس کو اعلان کیا اور اہل سنت و جماعت میں شامل ہوئے، آج بھی ان کی تقریریں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس امام سے پوچھا جائے کہ اکابر دیوبند کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں، خصوصاً تھانوی، گنگوہی، امبیٹھوی، نانوتوی، جنہوں نے اپنی کتاب براہین قاطعہ، حفظ الایمان، فتاوی رشیدیہ اور تحذیر الناس مولانا قاسم نانوتوی کی، اس میں کہیں ختم نبوت کا انکار کیا، کہیں سرکار کے علوم شریفہ کو رذیل اشیاء سے تشبیہ دی، کہیں حضور کے علم سے شیطان لعین کے علم کو زیادہ کہا، کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹا ہونا ممکن لکھا ہے، اس طرح کی جو باتیں لکھی ہے، اور ان پر جو علماء حرمین طیبین نے کفر کے فتاوے دیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر وہ ان کی تکفیر کرتا ہے اور معمولات اہل سنت کو صحیح سمجھتا ہے اور ساری باتیں ٹھیک ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن تحقیق پوری کر لی جائے اس کے بعد۔